صاحب کو، جنہوں نے ہرن بانگوں کی مسجد میں امامت کے دوران بھی کئی حفاظ پیدا کیے اور جہاں بھی گئے انہوں نے حافظ قرآن پیدا کیے، اور جس محلے کو آج تک حافظ نصیب نہیں تھا اس محلے کو بھی انہوں نے حافظ قرآن دیا ہے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں حافظ توقیر صاحب مدث اللہ العالی کو، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تندرستی کو قائم رکھے اور ان کی رحمت کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ بعد از میں حضرت حاجی محمد عثمان صاحب پٹواری صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کو بزبان عبدالوحید صاحب کے مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے جنت کا پٹا خرید لیا، بے شک جنت کا پٹا خرید لیا۔ بہرکیف بلا تاخیر قرآن مقدس کی جس آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، حافظ قرآن کی تقریریں آپ 2 سماعت فرما چکے ہیں، اور نصر الدین صاحب کو ایک علم کا دریا ہے، اب وہ کیا فیض دیں، میں تھوڑا ذائقہ بدل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس کی آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ذکر کرنے والا میں، جس کا ذکر کروں وہ تو شان دینے والا میں، لینے والا تو پیارے مسرت کی چادر دینے والا میں، وہ چادر میں گناہگاروں کو چھپانے والا تو پیارے جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میرا، زبان تیری، تخلیق میری، تفسیر تیری، قدرت میری، رحمت تیری، بخشش میری، شفاعت تیری۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے مدینے والے، قرآن نازل فرمانے والا میں، اور میرے پیارے امت کو عملی نمونہ دینے والا تو پیارے جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میرا، زبان تیری، تخلیق میری، تفسیر تیری، قدرت میری، رحمت تیری، بخشش میری، شفاعت تیری، خلقت میری، امت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ ذکر مصطفیٰ کائنات میں افضل ہے، اور یہ انہی کا بول بالا ہے۔ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خود رحمان اسی نبی کے وسیلے سے ہمیں میسر ہے نا۔ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب بلندی کی آپ تھوڑی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک بچہ ایک گیند کو اوپر پھینکے تو اس بچے کے طاقت کے اعتبار سے گیند بلند ہوگی، اس سے طاقتور بچہ اگر گیند پھینکے تو اس کی طاقت کے اعتبار سے تھوڑی گیند اور بلند ہو جائے گی، اس سے طاقتور بچہ اگر گیند پھینکے تو اس گیند کی بلندی اس کے طاقت کے اعتبار سے تھوڑی اور بلند ہو جائے گی، اور بیکانیر کا سب سے طاقتور پہلوان اسی گیند کو پھینکے تو اس گیند کی بلندی اس کے طاقت کے اعتبار سے۔ پتہ کیا چلا؟ بلندی کے لیے جتنا طاقتور اپنی طاقت سے پھینکے گا اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ ارے بلا تصویر رب فرماتا ہے، اے میرے محبوب مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اور مصطفیٰ تجھ سے بڑا بلند تر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے بڑا طاقتور ہے تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہو اس کی شان کو آپ کیا اندازہ لگا سکیں گے، اس کے مقام کو آپ کیا پہچان سکیں گے۔
اللہ نے بلندی عطا فرمائی. اور قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض سے افضل کیا. منہم من کلم اللہ، اور بعض رسولوں سے میں نے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اے محبوب ان تمام نبیوں میں نے تیرے درجات کو بلندی عطا فرمائی. سمجھ رہے آپ؟ ارے کس نبی کا کلمہ پڑھ گئے؟ اے سبحان اللہ. ہم امت محمدیہ ہیں. علماء بیٹھے ہوئے، میں طالب علم ہوں، بچہ ہوں ان کا، میں کوئی مولوی نہیں، عالم نہیں ہوں. چلو میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں. جس محبوب کی آپ امت ہیں، اس محبوب کی امت میں عیسیٰ علیہ السلام آنے کی تمنا رکھتے ہیں. اے محبوب تمام نبیوں میں ہم نے تیرے درجات کو بلندی عطا فرمائی. جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا نے عرض کی یا اللہ وہ کون سی بلندی ہے، وہ کون سے درجات ہیں جو تو نے مجھے عطا کیے. اے میرے رب تو نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ بخاری شریف کی مقدس حدیث ہے، حضور بخاری شریف کی مقدس حدیث ہے، لیکن میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بہت جلدی وقت میں اپنا پیغام سمیٹ دوں گا. بس دعا حاصل کرنی. میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ دیکھیے سوال ہو رہا ہے. سوال کون کر رہا ہے؟ بولیے. نبی کر رہے ہیں. کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ سے سوال کر رہے ہیں. وہ کائنات کا مالک و مختار، کیا ضروری ہے کہ جواب دے؟ اللہ سے سوال رسول کر رہے، ضروری تو نہیں کہ جواب دے، لیکن میرے رب نے اپنے محبوب کی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا پیارے بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. لیکن اے میرے پیارے ان سب سے تیرے درجات کو بلندی عطا فرمائی. میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، عیسیٰ کو نوح کو نجی اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا. میرے آقا نے پوچھا من فرق کلیم والحبیب، یا اللہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ ظاہر کیا فرق ہے؟ دیکھو سوال کون کر رہا ہے؟ رسول. جواب کون دے رہا ہے؟ پروردگار. آپ خیال کیجئے اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، کتنی انسیت ہے، کتنا پیار ہے. جب رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے تو تم تو غلام ہو، تمہیں زیادہ ہونا چاہیے. کیا تم تو ان کے غلام ہو، قدموں کے خاک کے برابر نہیں. وہ نبی جو حکم دے اس کے سنتوں کا تم جنازہ نکالتے ہو، وہ نبی جو فرمائے اس پر تمہارا عمل نہیں ہے. رب قدیر کے دیوانوں، رسول اللہ کے دیوانوں، رب قدیر جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کی روزی نہیں چھینتا.
رات کو سوتا ہے، صبح کو بستر سے اٹھتا ہے، پیسٹ منجن ویسے ہی کرتا ہے، ناشتہ پیٹ بھر کے کرتا ہے، دن کا کھانا بھی کھاتا ہے، رات کا کھانا بھی کھاتا ہے، نوکری بھی جاتا ہے، ڈیوٹی سے تنخواہ بھی پاتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، دیہڑی بھی کماتا ہے۔ رب فرماتا ہے ناراض ہوں تجھ سے لیکن تیرا رزق نہیں چھینوں گا، تیرے عیش و آرام کو نہیں چھینوں گا۔ پھر پروردگار ناراضگی کا پہچان کیا ہوگا؟ فرمایا جب میں بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں، اس سے نیک اعمال چھین لیا کرتا ہوں، اس سے روزوں کی سعادتیں چھین لیا کرتا ہوں، اور جب وہ قیامت میں آئے گا تو ننگا بن کر کے آئے گا۔ اے مسلمانوں، آپ میں جتنے لوگوں نے سجدہ بند کر دیا ہے جان لو اللہ تم سے ناراض ہے۔ جس دن سجدہ مسجد میں تمہارا ہو گیا سمجھ لینا اللہ تم پہ بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، جو پروردگار اپنے محبوب کی محبت میں سوالوں کے جواب دے رہا ہے، ہم تو غلام ہیں، ہمیں زیادہ راضی کرنے کے۔ اے میرے رب، آدم کو صفی اللہ بنایا۔ غور کرے میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ دیکھو محبوب و محب کے سوال و جواب ہو رہے ہیں اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ لفاظی بیان کرنے کی عادت نہیں ہے میری۔ دو علماء بیٹھے ہوئے، چار علماء بیٹھے، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے، اور بھی جو ہے مبلغ اسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے میں کوئی خامی غلطی ہو تو میں اللہ رسول کی گواہی کرتا ہوں، آپ مجھے ٹوک دینا، میری اصلاح ہو جائے گی۔ اے حبیب، میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا لیکن اس کی عوض میں خصوصیت میرے پیارے تیری خصوصیت یہ ہے کہ آدم نے جنت میں لغزش کی، ہم نے اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ 350 سال تک آدم گریہ و زاری کرتے رہے، روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، مگر میں نے آدم کی توبہ کو قبول نہ کیا۔ میں نے آدم کی توبہ کو قبول نہ کیا۔ جب حضرت آدم پریشان ہوئے، کوئی ذریعہ نہیں میری معافی ہو جائے، تو حضرت آدم کہتے ہیں پروردگار عالم، تیرے پیارے حبیب محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ، بس اتنی سبحان اللہ کہو گے؟ پبلک میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں یار، علماء کو جوش آنا چاہیے۔ نماز قبول ہو گارنٹی نہیں، روزہ قبول ہو گارنٹی نہیں، حج قبول ہو گارنٹی نہیں، زکوٰۃ قبول ہو گارنٹی نہیں، لیکن عظمت رسول میں اللہ کی پاکی آپ نے بیان کی، سبحان اللہ، تو 60 لاکھ نیکیاں قبول ہوگی گارنٹی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث کی آخری جملے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا عبادت اور عمل یہ ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کرو جس نے تمہیں سانسیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیے جب انسان سانس لیتا ہے، ڈاکٹر بھی ہے عبدالوحید صاحب، اور ہمارے علامہ نصر الدین صاحب قبلہ یہ بھی موجود ہے، یہ بھی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھی آپ حضرات میں کوئی رکھتے ہوں گے، عثمان صاحب ہے پٹواری جی۔ آدمی جب سانس لیتا ہے تو ہوا اندر جاتی ہے یا آکسیجن؟ بولیے، اور ہوا باہر آتی ہے۔ اگر ہوا بھر جائے آدمی پھٹ جائے۔ مردے کے ناک میں، کان میں، منہ میں روئی کیوں ڈالتے ہیں کہ اگر ہوا چلی گئی تو کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو گیا تو جنازہ پڑھنے والے دوڑ جائیں گے۔ کیونکہ آج کل تو بھوت کا، جادو کا اثر مسلمان قوم پہ زیادہ غالب آ گیا ہے۔ دیورانی جیٹھانی میں چھوٹی بات ہو گئی، مجھ جیسے ملا کے پاس گئے، بولے تجھ پہ تو کرا دیا ہے جادو۔ یہ قوم کے علماء اگر مطلب سدھر جائے، خدا کی قسم قوم آباد ہو جائے گی۔ ملا بریانی کھا رہے ہیں، کون برباد ہو گیا؟ جب عالم ایسے ہوں گے تو مخلوق تو ظالم ہو جائے گی۔
آکسیجن اندر جاتا ہے، ہوا باہر آتی ہے۔ اب آپ ذمہ داری سے بتائیں فلٹر کہاں لگا ہوا ہے؟ بتائیں گلے میں کوئی فلٹر ہے جو ہوا کو باہر نکالے، آکسیجن کو اندر لائے؟ قیامت میں ایک بندہ اللہ فرماتا ہے صرف سانس لینے کا حساب دے دے گا تو مان جاؤں گا کہ اس نے حساب دے دیا۔ ہم سانس لینے کا حساب نہیں دیتے، سینکڑوں سانسیں برباد ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہر وہ سانس حرام گئی جس سانس میں اللہ کا ذکر نہ دیا۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، وقت قریب ہے۔ میرے بزرگوں بیان جو کر رہا تھا وہ یہ تھا، اے میرے رب تو نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا، حبیب آدم نے 350 سال تک توبہ کی، میں نے قبول نہ کی۔ آخر آدم نے کہا مولا تیرے نام کے ساتھ میں جو نام ہے محمد کا، اس کے وسیلے سے میری لغزش کو معاف فرما دے۔ میں اللہ بھوٹان کے باشعور مسلمانوں، سنی العقیدہ مسلمانوں، جب نبی مصطفیٰ کے وسیلے سے مغفرت کی دعا کرے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمیں رسول کا وسیلہ، آج کل لفڑا ہو گیا ہے، وسیلہ مطلب یہ دیگر باتیں کبھی ہوگی۔ اے محبوب تیرے نام کے وسیلے سے صفی اللہ کی توبہ کو میں نے قبول نہیں کیا، بلکہ پوچھا اے آدم تجھ کا آج میرے محبوب کا تعارف کیسے ہوا، محمد رسول اللہ کا انٹروڈکشن کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم نے عرض کی مولا جب تے نے میرے پتلے کو بنایا اور اس میں روح کو پھونکا، میرے سر کو، میری آنکھوں نے سر کو اٹھایا، میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھے، اللہ اور محمد کتنی ذات ہوئی؟ دو۔ مولانا عبد الوحید صاحب یا مولانا رمضان، مولانا نصر الدین صاحب یا مولانا رمضان، محلہ بھوٹان کی مسجد کے آگے سے گزر رہے ہو اور کوئی تمہیں پوچھے کون گیا ادھر سے، تو آپ کیا کہو گے؟ جامی صاحب تھے اور نصیر الدین صاحب، اور نصیر الدین صاحب، کیا کہو گے؟ یعنی دو آدمی جس کو ظاہر کیا جائے تو بیچ میں اور لگے گا، عربی میں کہو گے تو واو لگے گا، ہندی میں کہو گے تو تتھا لگے گا، انگلش میں کہو گے تو اینڈ لگے گا۔ عبد الوحید صاحب اور جامی صاحب عربی میں کہیں گے عبد الوحید و جامی، ہندی میں کہیں گے عبد الوحید صاحب تتھا جامی صاحب، انگلش میں کہیں گے عبد الوحید صاحب اینڈ جامی صاحب۔ لیکن کلمے پہ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں نہ محمد رسول اللہ لکھا نہ اور محمد لکھا، اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے محمد کو خدا نہ کہو، محمد خدا نہیں، لیکن نبی اللہ کی روح سے محمد خدا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ واو ہے، نہ اینڈ ہے، نہ تتھا ہے، نہ وہ ہے۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا میں نے دیکھ لیا تیری ذات اور نبی کی ذات ایک ساتھ ذکر میں آ رہی ہے، نہ وار ہے، نہ اور ہے، نہ تتھا ہے، نہ عین ہے۔ آدم پہچان گیا یہ وہ ذات ہے جو کائنات میں رب کو زیادہ محبوب ہے، اسی لیے میں نے اس کا وسیلہ تیرے کو بارگاہ میں پیش کیا۔ رب نے فرمایا اے محبوب، اے آدم، اگر یہ وسیلہ تم جنت میں دے دیتے تو جنت سے باہر بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، اگر آدم علیہ السلام باہر نہ آتے تو جامع دنیا میں کیسے آتا؟ یہ اس کی مصلحت تھی۔ اس میں بھی کبھی تاریخی بیان ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ نے فرمایا جہاں تیری لغزش کو معاف کیا، رات کا وقت، آج اندھیرے میں آدمی ڈرتا ہے نا، یہ باپ آدم کی سنت ہے۔ جب اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا تو جنت میں تو اندھیرا ہوتا نہیں تھا، دنیا میں آئے 3 دن تو رہ گئے، جب قریب آئی اندھیرا چھانے لگا تو سکڑ کے ڈر گئے، رات بھر گھبراتے رہے۔ یہ باپ کی سنت ہے، ہم اندھیرے میں گھبراتے ہیں۔ اور جب صبح کی پاؤں پھٹی، سفیدی ظاہر ہوئی اور حضرت آدم نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم نے استغفار کے لیے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ وقت فجر کا تھا، 2 نفل ادا کیے، علماء کی جماعت نہیں بول رہا، 2 نفل ادا کیے۔ اللہ کو حضرت آدم کی ادا اتنی پسند آئی کہ آدمیت کے لیے اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کے ان 2 نوافل کو امت محمد کے لیے فرض کی نماز 2 ادا کر دی، فجر کی 2 نماز فرض کر دی اور فرمایا اے محبوب کہہ دے تیری امت کو، ذمہ داری سے کرو، کہہ دے تیری امت کو جو تیرا امتی فجر کی نماز ادا کرے گا 2 رکعت تو نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، بلکہ آدم علیہ السلام کی 350 سال توبہ کا بھی ثواب اس کے اعمال میں لکھا ہے۔ مسلمانوں کی نہیں، ارے جو نبی کی توبہ ہے اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ 350 سال کی توبہ بھی تمہارے اعمال میں لکھی جائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری التجا ہے آج سے ہی فجر کی نماز کے عادی بن جاؤ، رمضان میں ٹوپی لگا کے مت آؤ، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اپنے نبی کی غلامی کے صدقے اسی فجر سے آپ فجر کی نماز شروع کر دو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور میرا اور علماء کا یہاں اکٹھا ہونا اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ حق بات۔ حضرات میں وقت نہیں لوں گا، 6 نبیوں کا میں نے ذکر کیا، بس بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ نصرالدین صاحب سے آپ، میں تو ایک باحیثیت بھیجتی ہوں، پانی کا چھڑکاؤ کر دوں گا نا، محفل حضرت سجائیں گے۔ اے میرے رب تو نے نوح کو نجی اللہ بنایا، میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ اے میرے محبوب میں نے نوح کو نجی اللہ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، اس کی عوض میں تیری شان یہ ہے کہ جب حضرت نوح کو حکم ہوا کشتی کو بناؤ، زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، کشتی تیار ہوئی، زلزلہ آیا، نوح نے اپنی کشتی کو اپنے امتیوں کے ساتھ زلزلے میں اتار دیا، مگر کشتی ہچکولے کھا رہی، اب ڈوبی تب ڈوبی، اب ڈوبی تب ڈوبی۔ حضرت نوح نے کہے بے پروردگار میری کشتی کو قرار نہیں، بے چین ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے، میرے مولا علاج بتا قرار کیسے آئے؟ آواز آئی اے نوح جب تک تم اس کشتی میں میرے محبوب محمد کا نام نہ لکھ لو گے تب تک اس کشتی کو قرار نہیں۔ تب تک اس کشتی کو، تو اے میرے محبوب نوح کی کشتی بے چین تھی، تیرے نام کے وسیلے سے میں نے نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ تک پہنچا دیا۔ پتا کیا چلا؟ جب نبی کی مسجد محمد کے وسیلے سے پار ہو رہی ہے تو امت کی مسجد تو زیادہ پار ہوگی۔ اپنے محبوب کو سمجھو، پہچانو مستقبل ہے۔ شاعر اسلام کہتا ہے اگر نام محمد را نیا ورد شقی آدم، نہ توبہ یافت آدم نہ نو اصغر کے ججینا۔ اگر آدم نبی کی توبہ کے لیے وسیلہ نہ دیتے اور نوح کشتی میں محمد پاک کا نام نہ لکھ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ان دونوں کی نجات مشکل تھی۔ اے میرے رب تو نے ابراہیم
ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ دیکھو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور مسلسل کائنات کا مالک المختار جواب برابر دے رہا ہے۔ اس سے پیاری محبت حضور کہاں سے لائیں گے؟ اتنی انسیت کہاں سے لائیں گے؟ یہ حب کون پیدا کرے؟ نادان ہے وہ مسلمان جو اپنے محبوب کو نہ پہچانا۔ اے میرے رب، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ تو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله۔ اے میرے رب، میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ جواب آیا پیارے، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، لیکن پیارے ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ ارے نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے انگاروں نے قدم چوم لیے۔ اے میرے محبوب، ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی تھی، ابراہیم کی پیشانی میں تیرا نور جلوہ کرتا۔ پیارے، تیرے نور کی برکت سے میں نے ابراہیم کی آنکھ کو گلزار بنا دیا۔ یا ناروں کو نہیں مردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ابراہیم کی پیشانی میں محمد کا نور چمگا رہا ہے۔ پیارے، تیرے نور کی برکت سے میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں جلنے سے بچانا۔ اے میرے رب، تو نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا، اس عوض میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ وہ سمجھ رہے طبیعت لگ رہی ہے یا فارغ ہو جائے تو یار سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہو، اندر اندر درود پڑھتے رہو، محفل نورانی رہے، اللہ کے رسول کی رحمتیں ہم پر نچھاور۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ جواب آیا محبوب، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جنگل میں لے بھی گئے تھے، لٹا بھی دیا تھا، گلے پہ چھری بھی چلا دی تھی، لیکن پیارے میں نے چھری کو چلنے سے روک دیا۔ ایک قطرہ بھی اسماعیل کے حلقوم کا زمین پر نہ گرا۔ وجہ کیا تھی؟ پیارے، اسماعیل کی پیشانی میں ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے تیرا نور منتقل ہو گیا تھا۔ تیرے نور کی برکت سے میں نے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا، بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ کا خطاب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی محبت سے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی سماعت کا گواہ ہو جائے، اور ان علماؤں کے وسیلے سے اللہ آج کی اس بزم کو اور حافظ قرآن کی حفظ کی برکت سے ہم سب کے لیے دریائے نجات کا سبب بنا دے۔ اے میرے رب، دو نبی رہ گئے، پھر زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اے میرے رب، تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اس سے کلام کیا، میرے لیے کیا خصوصیت رکھی؟ آواز آئی محبوب، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا اور اس سے یہ وعدہ بھی کیا، موسیٰ تم مجھ سے کلام کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو۔ حافظ صاحب، موسیٰ سے کہا بات کر سکتے ہو، چاہے جتنی بات کر سکتے ہو، چاہو جیسی بات کر سکتے ہو، چاہو جس کی بات کر سکتے ہو۔ سمجھو، اے موسیٰ تم مجھ سے بات کرو، چاہے جتنی بات کرو، چاہے جیسی بات کرو، چاہے جس کی بات کرو، لیکن اے موسیٰ ایک شرط ہے، جب بھی بات کرو گے تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا۔
کون لگائے؟ موسیٰ کے لیے جگہ فکس تھی، لیکن پیارے تیرے لیے کوئی جگہ فکس نہیں۔ رب جب بھی چاہے گا، چاہے مائی عائشہ کے حجرے میں بھی ہوگا تو میں تیری بیوی کے حجرے میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت کو بیکانیری کہہ سکتے ہو؟ قرآن کی آیت کو جودھ پوری کہہ سکتے ہو؟ قرآن کی آیت کو مکرانوی کہہ سکتے ہو؟ قرآن کی آیت کو گجراتی کہہ سکتے ہو؟ قرآن کی آیت کو مہاراشٹری کہہ سکتے ہو؟ قرآن کی آیت کو کسی شہر سے منسوب کر سکتے ہو؟ ایمان سے بتاؤ، نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا حاذہی مکیۃ، یہ آیت مکی ہے۔ حاذہی مدنیۃ، یہ آیت مدنی ہے۔ تو مکہ بھی شہر ہے، مدینہ بھی شہر ہے، پھر تم نے قرآن کی آیت کو شہر سے منسوب کیوں کیا؟ یہ آیت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے۔ شہر سے منسوب کیوں کیا؟ بولیے۔ میرا رب فرماتا محبوب کلیم اللہ کے لیے جگہ فکس تھی۔ جب کتابیں نازل کرنے کا وقت آیا، حضرت داؤد سے کہا آؤ داؤد تورات لے، زبور لے جاؤ، موسیٰ آؤ تورات لے جاؤ، عیسیٰ آؤ مقام خاص پر اور انجیل لے جاؤ۔ جب قرآن نازل کرنے کا واقعہ قریب آیا، رب نے فرمایا قرآن یہ میرا محبوب ہے، صرف نبی نہیں، اسے مجھے بلانا نہیں ہے۔ اے قرآن اگر میرا محبوب مکے میں ہے تو مکے تو چلا جا، نبی مدینے میں ہے تو مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، بہت خوب بہت خوب۔ اس لیے جو قرآن مکے میں آیا وہ آیت مکی کہلائی گئی، جو قرآن مدینے میں آیا وہ آیت مدنی کہلائی گئی۔ بہت خوب۔ رات پتا کیا چلا؟ رب کہتا محبوب تجھ سے مجھے ایسی محبت ہے میں تجھے نہیں بلاؤں گا۔ اگر تو مکہ میں ہے تو تیرے پیچھے پیچھے قرآن مکہ میں آئے گا، تو مدینے میں ہے تو تیرے پیچھے قرآن مدینے میں آئے گا۔ موسیٰ کو تو بلایا آ مقام طور پر بات کر، لیکن حبیب تیرا ظہور یہ ہے کہ تو جہاں چاہے وہاں میرا قرآن آ سکتا ہے، میرا پیغام آ سکتا ہے، تیری شان موسیٰ کے جواب دے۔ اے میرے رب، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حدیث ہے تو نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ حالانکہ میں ایک نبی کا تفصیلہ بیان کروں نا تو وقت گزر جائے 8 راتوں کا، لیکن مجھے اپنا بات سمیٹ کر اختتام کرنا ہے۔ اے میرے رب، تو نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ٹھوکر سے مردہ جلا دیتے تھے، روح اللہ لیتے۔ میرے لیے کیا خصوصیت رکھی عیسیٰ کے جواب میں؟ جواب آیا ہے میرے محبوب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو حبیب اللہ ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اور عیسیٰ مردوں میں جان ڈالتے تھے، لیکن پیارے خیال کر عیسیٰ نے ان مردوں میں جان ڈالی جن میں روح رہ کر نکل گئی تھی، رہ کر نکل گئی۔ پیارے تیری شان تو یہ ہے کہ تو نے درختوں سے کلمہ پڑھا دیا، پتھروں سے صلاۃ و سلام بجا دیا، ارے جن میں روح کا گمان نہ تھا حبیب تینے تو پتھروں میں روح کو پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ بزرگان ملت اسلامیہ، اپنے محبوب کی ذات کو سمجھو، اس کی سنتوں کو زندہ کرو۔ جب رب اپنے محبوب کے لیے اتنی محبت نچھاور کر رہا ہے تو ہم تو اس کی جوتیوں کی چاپ کے غلام ہیں، ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نبی کا جہاں فرمان ملے، روکنے کا حکم ہو رک جاؤ، چلنے کا حکم ہو چل دو، چاہے جان جائے عیش و آرام جائے، مگر مصطفیٰ کا ایمان محبت نہ۔ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، لیکن پیارے مسلمان بھائیوں آپ غور کرو، ایک آدمی کو اللہ نے 100 سال کی زندگی دی، کتنی؟
100 سال تک وہ نمازی رہا، حاجی رہا، روزے دار رہا، سخاوت کرتا رہا، زکوٰۃ ایمانداری سے ادا کرتا رہا۔ 100 سال کی زندگی میں اللہ نے جب اس کی آخری سانس سے قریب لایا، آدمی مرنے والا تھا، 99 سال 11 مہینے 29 دن 23 گھنٹے 23 منٹ 23 سیکنڈ تک وہ نمازی عابد زاہد رہا۔ اب اس کی زندگی کا کتنا وقت رہ گیا عثمان صاحب؟ 1 سیکنڈ۔ کیلکولیٹر کر لیا نا آپ نے؟ اس 1 سیکنڈ میں 100 سال کا نمازی اگر مصطفیٰ کی گستاخی کر کے مر گیا، اللہ کی ذات کی قسم جہنم میں گیا وہ، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج کام آئے، نہ عبادت کام آئے۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان تو نام ہی محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو کچھ عرض کیا ہے مختصر سے وقت میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس میں کوئی لغزش، خطا یا کوئی گناہ یا کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو، آپ کے درمیان بولا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مجھے آپ کو پھر خدمت دینے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا